مکہ میں ایک یتیم بچہ تھا جس کا کافی مال اس کے باپ کے انتقال کے بعد ابو جہل کے پاس بطور امانت رکھا ہوا تھا۔ عرب کے اس وقت کے رواج کے مطابق بڑے لوگ یتیموں کے سرپرست بن جاتے تھے، لیکن اکثر ان کا مال بھی ہڑپ لیتے تھے۔ المختصر یہ کہ وہ یتیم بچہ جب تھوڑا بڑا ہوا اور سخت ضرورت مند ہوا تو وہ ابو جہل کے پاس گیا۔ اچھا، اس وقت اس بچے کے تن پر ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں تھے اور وہ بھوک سے پریشان تھا۔ بچے نے بڑے ادب سے ابو جہل سے کہا، چچا میرا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے تھوڑا مجھے دے دیں تاکہ میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ ابو جہل جو اپنے تکبر کے لیے جانا جاتا تھا، بچے کی بات سن کر آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے نہ صرف مال دینے سے منع کیا بلکہ اس معصوم بچے کو دھکے مار کر اپنے دروازے سے باہر نکالا۔ جب وہ بچہ روتے ہوئے قریش کے دوسرے سرداروں کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اس کی مدد کرنے کی بجائے اس کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے شرارت کے طور پر کہا، جاؤ اس شخص کے پاس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تمہارا مال دلوا دیں گے۔ اصل میں ان کا مقصد صرف ابو جہل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں جھگڑا کروانا تھا۔ جب وہ یتیم بچہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور اپنا دکھ سنایا تو آپ نے ایک پل بھی نہیں سوچا، آپ اٹھے اور بچے کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا ابو جہل کے گھر آ پہنچے۔ حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب ابو جہل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رعب اور جلال کے ساتھ فرمایا، اس بچے کا حق اسے فوراً واپس کر دو۔ ابو جہل پر اس وقت ایسا رعب طاری ہوا کہ اس نے بنا ایک لفظ کہے اندر جا کر بچے کا سارا مال واپس کر دیا۔ جب بعد میں لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ تو محمد کا دشمن تھا، نعوذ باللہ، پھر ڈر کر مال کیوں دے دیا؟ تو اس نے کہا کہ جب وہ میرے سامنے آئے تو مجھے ایسا لگا کہ ان کے کندھوں پر ایک خوفناک اونٹ کھڑا ہے جو مجھے نگل جائے گا اگر میں نے انکار کیا۔ اسی واقعے کے بعد اللہ پاک نے سورہ ماعون کی شروعاتی آیتیں نازل فرمائیں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم۔ اللہ کے نزدیک کسی یتیم کا حق مارنا یا اس کا دل دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نے اسے دین کے جھٹلانے کے برابر قرار دیا ہے۔ عبادت صرف وہی قبول ہوتی ہے جو انسان کے اخلاق کو سدھارے۔ جیسے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے لیکن یتیم پر ظلم بھی کرتا ہے تو وہ ابو جہل کی فطرت پر ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادت سکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ مظلوموں کا ساتھ اور ان کا حق دینے اور دلانے کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔